یہ جی آپ براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد 5 بڑے وکیل باہر نکل چکے ہیں۔ اس میں شیر افضل مربت صاحب، شعیب شاہین صاحب، بیرسٹر کوہر علی صاحب، علی ظفر صاحب اور عمیر نیازی صاحب، اور ابھی ہم ان سے بات کریں گے۔ تمام جو الیکشن سے وابستہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا ہے، اور دوسرا جو ہم فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ کے پی میں چند ساتھیوں کی طرف سے کنونشن کے معاملات میں تھوڑے بہت تکالیف آ رہی تھی، تو خان صاحب نے آج کلیئر کیا ہے کہ جو کنونشن کا سلسلہ کے پی میں شروع ہوا ہے اور جس پہ انہوں نے پوری کے پی کی تمام جو دو تنظیمیں ہیں، ریجنل، ڈسٹرکس اور پروونشل تنظیم، ان کو شاباشی بھی دی اور ساتھ میں مسرت کا اظہار کیا۔ میری انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کنونشن اور بعد میں کمپین میں تھرو آؤٹ پاکستان جتنے بھی جلسے ہوں گے وہ فریضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ تو پنجاب سے میں آغاز کر رہا ہوں، اور پنجاب کے چند شہروں میں ابتدائی طور پہ ہم کنونشن رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم سندھ کراچی مین سٹی میں بھی ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ پشاور میں ہمارا جلسہ ہے 10 تاریخ کو، اور جو ضلعی تنظیم ہے اور صوبائی تنظیم ان کے پاس یہ حق رہے گا کہ وہ 2 دن آگے پیچھے اس کو کر سکتا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے، کیونکہ ڈی سی پشاور نے ابھی تک ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ مختصر یہ کہ تمام جو فیصلے آج ہوئے ہیں اس میں اب یہ بات جو ہے فائنل ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں اب نکلنا ہے، اور ہر ضلع میں ہم نے نکلنا ہے، ملک کے ہر شہر میں نکلنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا ہے، اور جو تکلیف کے پی کے عوام نے بھگتی ہیں اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے سب نے اب ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے۔ تکلیفیں بھی آئیں گی، پرچے بھی ہوں گے، چالان بھی ہوں گے، جس طرح ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آج جو عدت سے متعلقہ کیس ہیں وہ بھی ڈسکس ہوا۔ ابھی 2-3 انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہی عدت کا جو کیس ہے ہمیں علم بھی نہیں تھا، اور مخالفین اس کو پہلے فیڈرل شریعت کورٹ میں لے گئے تھے، اور فیڈرل شریعت کورٹ اس مقدمے کو ایک دفعہ خارج کر چکی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ چیز مخفی رکھی ہے، اور اب دوسرا جو امر ہوا ہے وہ یہ کہ پہلے عرفان نامی شخص کی طرف سے یہ استغاثہ تھا جو چل رہا تھا، اچانک ہمیں بغیر کسی نوٹس اور اطلاع کے اس فوجداری مقدمے کو انہوں نے قدرت اللہ صاحب جو جج صاحب ہیں اس کی عدالت میں درخواست دی کہ جی ہمیں یہ مقدمہ واپس لینے اور جدید نالش دائر کرنے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان میں آج تک فوجداری مقدمے میں ایسی اجازت نہیں ملی ہے۔ یہ دیوانی مقدموں میں ملتی ہیں کہ جی میرے دعوی دیوانی میں یہ نقص ہے، سکم ہے۔ ان کو جب خاور مانیکا کی جو ٹوٹی پوٹی گواہی تھی اور جو سکھائی گئی شہادت تھی، اس کے آنے کے بعد ان کو پتہ تھا کہ ان کا پہلا جو کیس ہے جو انہوں نے دائر کیا ہوا تھا اور جس کو ہم کنٹیسٹ کر رہے تھے، اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اب خاور مانیکا کے اس بیان کو انہوں نے کافی سمجھتے ہوئے خاور مانیکا کو ہی مستغیث بنا کے استغاثہ دائر کر دیا۔ خان صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ جو 6-7 سال قبل اسی مولوی صاحب جو آج جو ہے بڑا پدکتا پھر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو خاور مانیکا صاحب ان کے بیانات جو ہیں آن ریکارڈ ہیں۔ پھر خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ خاور مانیکا صاحب کے جو بچے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ ان کا باپ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کیوں جھوٹ جو ہے اس سے اگلوایا جا رہا ہے وہ آپ سب کو علم ہے۔ اور اہم چوتھی بات یہ تھی کہ خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تنظیموں کو ضلعی، ریجنل، پروونشل تمام صوبوں میں ان کو ایک ہدایت جاری کی ہے کہ اس وقت میں ہم نے اکٹھے متحد ہو کے کام کرنا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے میخیں نہیں نکالنی ہے، کاز یہ رکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا علم بلند کرنا ہے، جلسوں اور کنونشن کو کامیاب کرنا ہے، ذاتی پسند ناپسند کو جو ہے وہ بالکل آپ نے یکسر نظر انداز کرنا ہے، اور جو کاز ہوگا، جو بات ہوگی وہ صرف پی ٹی آئی کی کے کام کے، پی ٹی آئی کے کنونشن اور پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے قربانی
یہ سب سے اہم ہے. پنجاب کے لوگوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کے پی میں آپ نے دیکھ لیا کہ کے پی کے لوگ اٹھ گئے اور نکل گئے. تمام تکالیف، تمام صعوبتیں، FIR، پرچے، ڈنڈے، گولیاں برداشت کی، لیکن آج خیبر پختونخوا آزاد ہوا ہے. اس خوف سے اس ڈر سے جو عوام پہ مسلط کیا گیا تھا. اب پنجاب کی باری ہے، سندھ کی باری ہے، بلوچستان کی باری ہے، اور تھوڑا سا یہ آپ نے پش کرنا ہے، دھکا دینا ہے. وہ کیا ہے؟ FIR ہوں گے، ہم پہ کئی ہو گئے، ہمیں اٹھایا بھی گیا، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، کاروباریں بند کی گئی. اس کا مزہ تو آپ لوگوں نے چکھ لیا ہے، تو ایک بار پھر کیوں نہ ہو جائے. لیکن جب میاں والی اٹھے گا، شیخوپورہ اٹھے گا، فیصل آباد اٹھے گا، لاہور اٹھے گا، راول پنڈی اٹھے گا، رحیم یار خان اٹھے گا، مظفر گڑھ اٹھے گا، ملتان اٹھے گا، تو پھر ان کو یاد آ جائے گی. باولپور سے لوگ جو ہے رجوع کر رہے ہیں، تو لہذا ہم آ رہے ہیں. پنجاب کے لوگوں، یہ ساہیوال کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، چکوال، گجر خان. غرض یہ کوئی ضلع ایسا نہیں ہے مجھ سے، چونکہ اتنے سارے ضلع ہیں پنجاب میں، لیکن یہ بتانا ضرور میں کہوں گا کہ جدھر کنونشن ناکام ہو گیا اس ضلع کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے باسیوں کو، کہ ساری عمر کی پیغور ہوگی آپ کے لیے. ہم نے نکلنا ہوگا، یہ ماریں گے، یہ ڈنڈے، یہ پرچے کریں گے، لیکن ہم نے PTI کا جھنڈا بھی اٹھانا ہے، اور پنجاب کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو اس ڈر اور اس خوف سے آزادی دلانی ہے. انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ کب تک متوقع ہے؟ کیا کوئی ڈیٹ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ ابھی تک کی ہے، یا ابھی صرف آپ لوگوں نے جو ہے ڈسکشن؟ آپ کے وساطت سے تمام جو ضلعی تنظیمیں ہیں، یا پنجاب کے یا سندھ میں، بلوچستان میں 3 پروگرام ہم رکھ چکے ہیں، قلعہ عبداللہ میں، کوئٹہ میں اور ہرنائی میں. پنجاب کی تنظیموں سے اور سندھ کی تنظیموں سے میری گزارش ہے کہ وہ ضلع کے جو جتنے بھی صدور ہیں اور ریجن کے جتنے بھی صدور ہیں، اگر صدور یا ریجنل صدور جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے یا گرفتار ہیں، تو وہ جتنے بھی اویلیبل آفیشلز ہیں ان سے مذاکرات کر کے، ان سے بات چیت کر کے ایک ٹائم ٹیبل بنا دے اور مجھ سے رجوع کریں. انشاءاللہ ہم کبھی پنجاب میں نظر آئیں گے، کبھی سندھ میں نظر آئیں گے، کبھی جیل میں نظر آئیں گے، لیکن پھریں گے پورے پاکستان میں، اور انشاءاللہ پاکستان کو اٹھائیں گے. درج کر دیا گیا ہے آپ کا تھانہ پارہ میں، تو اس حوالے سے کیا ہے، خطرات بڑھتے نہیں جا رہے آپ کے لیے؟ تو دیکھیں وہ باتیں تو اب میرے خیال میں اب خطرات تو اب ہم خطرات کو خطرات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. خطرات اس وقت خطرات تھے جب ہم دن سے نہیں تھے، اب تو سر سے پاؤں تک دن سے ہوئے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گیلے کا کون کیا بگاڑے گا. تو لہٰذا تاریخ دیں گے پنجاب جب آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، تاریخ دیں گے؟ یہ تاریخ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر 3 اضلاع جو ہیں الگ ترتیب ہم کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ لاہور سے ہم آغاز کریں. لاہور پہلا جو ہے وہ شہر ہوگا جہاں پہ ہم کنونشن کریں گے، اور اس کے بعد جن اضلاع کی باری ہوگی ان کی جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کرنے کے بعد ان کی رضامندی سے کوئی ڈیٹ رکھیں گے. اچھا سر، آپ کے بارے میں یہ آج کل مشہور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان تو دور کی بات ہے، ارشد المرود صاحب جو ہے نواز شریف سے زیادہ کراؤڈ نکالنے میں کامیاب چکے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، خان صاحب کی برکت ہے، ان کا سحر ہے، ان کے ساتھ قوم کی محبت ہے کہ لوگ جو ہے صرف خان کا ایک پیروکار ہونے کے ناطے، ان کے وکیل ہونے کے ناطے لوگوں کی جو محبت مل رہی ہے، تو انشاءاللہ، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کے ساتھ پوری PDM مل جائیں، رکھ لیں ہمارے ساتھ لاہور میں جلسہ، ایک دن وہ کر لیں، ایک دن ہم کر لیں، ہمارا کام جلسہ چھوٹا ہو گیا، ہم پنجاب میں جلسے ہی نہیں کریں گے. ان کے پاس عوام ہی نہیں ہے، ورنہ عوام ہوتے 40 دن سے نواز شریف جو ہے خراٹے لے رہا ہوتا.